عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں پیش کرتے ہیں قرآن فرقان ہے، قرآن بشری ہے اور قرآن نذیر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر۔ اس کا ترجمہ ہے، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ قرآن کی روشنی کے ہوتے ہوئے حق اور باطل گڈمر نہیں ہو سکتے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے باطل سے اتنے ہی فاصلے پر رہتے ہیں جتنا فاصلہ قرآن حق اور باطل کے بیچ بتاتا ہے۔ قرآن ذکری اور تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلا انہا تذکرۃ، آگاہ ہو جاؤ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن اپنے وابستگان کو کبھی غافل نہیں ہونے دیتا۔ قرآن کے حاملین ذاکر یعنی یاد کرنے والے اور مذکر یعنی یاد دلانے والے ہوتے ہیں۔ قرآن بشری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہدن و بشرا للمؤمنین، ہدن و بشرا للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ وہ اپنے پیروکار کو بہترین انجام اور روشن ترین مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ قرآن کے پیروکار بھی اپنی دعوت میں بشارت کے پہلو کو غالب رکھتے ہیں، اور قرآن ایک نذیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ھذا نذیر، یہ ایک تنبیہ ہے۔ قرآن انسان کو کسی خوش فہمی میں رکھنے کے بجائے اسے کھلے طور سے خبردار کر دیتا ہے۔ غلط کام کرنے اور غلط راستوں پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا، قرآن بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بتاتا ہے۔ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سورہ یونس میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت انسان کے لیے نصیحت ہے، اور ایک ایک آیت پوری زندگی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ کیا ہے؟ دلوں کی بیماریوں کی شفا قرآن پاک ہے۔ قرآن انسان کی ان مہلک اور لاغر کر دینے والی بیماریوں کی نشاندہی اور علاج کرتا ہے، جو انسان کے دل و دماغ اور اس کی روح کو لاحق ہوتی ہے، اور انسان ان کا علاج تو درکنار ان کی تشخیص بھی نہیں کر پاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَرُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ قرآن انسان کو زندہ کر دینے والا کلام ہے۔ قرآن انسان کی روح کو زندہ اور غذا دیتا ہے۔ وہ انسان کے باطن کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کی روحانی تکمیل کرتا ہے، اور اس طرح اسے مادی دنیا سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لائق بناتا ہے۔ قرآن کے ان اوصاف کو سامنے رکھ کر اس کتاب کے مقام و منصب اور اس قدر و منزلت کا اچھی طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اوصاف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اس سے تعلق قائم رکھنے سے زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور قرآن کے مشن کو لے کر اٹھنے والوں کی شخصیت میں قرآن ایک اوصاف دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق، یعنی قرآن مجید نے اپنے تمام حقوق خود ہی تاکید کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ یہاں اہم ترین قرآنی حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت فرض عین ہے، یعنی ان کی حیثیت فرض عین کی ہے، فرض کفایہ کی نہیں ہے۔ ایمان بالقرآن
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر، اور جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ قرآن سب سے زیادہ ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی ہر بات پر ایمان لانا دراصل اللہ کی ہر بات پر ایمان لانا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی ہر خبر پر پورا یقین کرنا ضروری ہے۔ اس یقین کے بغیر قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کی پہلی منزل پر پہنچ کر ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہدایت کی تمام منزلیں ایمان والوں کی نصیب میں ہوتی ہیں۔ ایمان بالقرآن کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کسی گمان کو اس کے مد یعنی مقابل کھڑا نہ کیا جائے۔ ایمان بالقرآن کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن کی کسی بات کے وزن کو کم نہ کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔